ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਯਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਆਓ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ दो चार दोस्त ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆ ਜਾਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਅੱਗੇ। अच्छा माशाअल्लाह। शुक्रिया जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले मेरी तरफ से जितने भी अहबाब उलमा इकराम जमा हैं, आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मौलाना मोहम्मद वक़ास साहिब, उनकी दावत पर आप हजरात से गुफ्तगू का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मौली वक़ास साहब दा कहते ने छक्का नहीं लग गया, छक्का लग गया। पहले हमारा प्रोग्राम कुछ और था, बाद में अल्लाह ने फ़ज़ल किया, हमें हमारे उस्ताद साहिब का टाइम मिल गया, तो मुझे बार बार टाइम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि जी टाइम बहुत मुख्तसर है। जितने भी उलमा इस महफिल का हिस्सा हैं, सबकी दुआओं से, महब्बतों से और तवज्जुहात से एक दो बातें अज़मत कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ। मेरा उन्वान पहले सीरत था, फिर हुक्म हुआ कि कुरान की अज़मत पे बात की जाए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात ये अर्ज़ करता हूँ कि कुरान जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा है। कुरान जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा है। अल्लाह ने अपने नबी को कब्र में हयात बख्शी क़यामत तक के लिए, तो नबी को जो मौजज़ा बख्शा वो भी क़यामत तक के लिए। क़यामत तक के लिए का मतलब ये है, कुरान अल्लाह का कलाम है, और जिस तरह रब्बुल आलमीन फिना ज़वाल से पाक है, उसका कलाम भी
پاک ہے۔ قرآن مجید کی دو حیثیتیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل فرمایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کملی والے پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں حبب الیہ الخلاء، اللہ کے نبی کو خلوت سے محبت ہو گئی، خلوت اور تنہائی کملی والے پیغمبر کو پسندیدہ ہو گئی۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کملی والے پیغمبر کتنے کتنے دن کا زادِ راہ لے کے ہیرا کی خلوتوں میں چلے جاتے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کملی والے پیغمبر ہیرا کی خلوتوں میں چلے جاتے۔ یہ خلوت، یہ تنہائی حضور کی عبادت بھی تھی، یہ سوچ بھی تھی، یہ فکر بھی تھی، یہ ریاضت بھی تھی۔ کتنے کتنے دن کے لیے اللہ کے نبی ہیرا میں گزار دیتے کہ ایک دن یکایک یوں ہوا کہ جبریل امین جو ملائکہ کا سردار ہے وہ آمنہ کے لال کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جناب جبریل امین نے کملی والے پیغمبر کو اپنے قریب کیا اور اپنی جبھی میں لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچ لیا اور الفاظ جاری کیے۔ جبریل کہنے لگا کہ آپ پڑھیے۔ الفاظ ہیں روایت کے اقرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، شراح حدیث نے لکھا، حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھوں گا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ 3 دفعہ مکالمہ ہوا، 3 دفعہ معانقہ ہوا۔ جبریل امین کہتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی پڑھیے، حضور فرما رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اختصار پیش نظر ہے، آپ پہلی وحی کی 5 آیات کو دیکھیے۔ خالق کائنات نے اس پہلی وحی کے اندر قرات کا بھی ذکر کیا، قلم کا بھی ذکر کیا۔ قرات کا ذکر زبان سے ہے، قرات کا تعلق زبان سے ہے اور قلم کا تعلق لکھنے سے ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ قرآن کی 2 حیثیتیں ہیں۔ قرآن کی وہ قرآن بھی ہے، وہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی ہے۔ پہلی وحی کو دیکھا جائے تو قرآن کی یہ دونوں حیثیتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ قرآن کی دونوں شانیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ اللہ کا کلام بھی ہے، اقرا سے سمجھ آیا، وہ اللہ کی کتاب بھی ہے۔ وہ قلم سے سمجھ آئی تو کتابت کا تعلق قلم سے ہے، قرات کا تعلق زبان سے ہے۔ پہلی وحی نے بتا دیا کہ قرآن کی خاص اور بڑی 2 حیثیتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام بھی ہے یعنی قرآن بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا پھیلا کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والی ذات عرشوں کا خدا ہے، اس نے اپنی شایان شان قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جب زمین نہیں تھی قرآن کی تلاوت کی
ہے آسمان نہیں تھا، بحر و بر نہیں تھے، شمس و قمر نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، چنی اور چنا نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، یہ کائنات کا نظام نہیں تھا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے بعد خالق نے اپنا قرآن جبریل کو دیا، جبریل لے کر مصطفیٰ کے پاس آئے۔ میں نے کہا اللہ جب تو نے قرآن کو تلاوت کیا اس کے بعد تیری کتاب کہاں تھی؟ تو جواب آیا فی کتاب مکنون، دوسری جگہ جواب آیا فی لوح محفوظ۔ میں نے کہا اللہ مجھے قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جب تو نے قرآن کو پڑھا تو تو نے قرآن کو پڑھنے کے بعد لکھوا دیا، لکھوانے کے بعد لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اس کے بعد جبریل امین نے قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا، تو پھر جبریل امین جب قلب مصطفیٰ پہ لے کے آئے تو پھر کملی والے پیغمبر نے اس کی قرات بھی کی ہے، اس کی تلاوت بھی کی ہے، لیکن بڑی پتے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کملی والے پیغمبر نے بھی اسے لکھوایا ہے۔ اب میرے سامنے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ خدا نے قرآن کی تلاوت کی ہے، پھر جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ پہ آیا تو مصطفیٰ نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جب خدا نے تلاوت کی تو اسے لوح محفوظ میں فرشتوں سے لکھوا دیا۔ قرآن کہتا ہے فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ، اور جب مصطفیٰ کے پاس آیا تو مصطفیٰ نے اصحاب پیغمبر سے لکھوا دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مرتبہ عرشوں کے خدا نے قرآن کی تلاوت عرشوں پہ کی ہے، فرشتوں سے لکھوایا۔ دوسری مرتبہ جب فرشوں پہ آیا تو مصطفیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے، مصطفیٰ نے اصحاب میں لکھوایا۔ لکھنے والوں میں حضرت عثمان ملیں گے، لکھنے والوں میں امیر معاویہ ملیں گے، لکھنے والے کو منشی کہتے ہیں، لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، لکھنے والے کو محرر کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ایک خدا کی کتاب کو عرشوں پہ لکھنے والے، خدا کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھنے والے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے ملک ہے، وہ اللہ کے نوری ہے۔ انہوں نے لکھا تو آسمانوں پہ لکھا، انہوں نے لکھا لوح محفوظ میں لکھا۔ کملی والے پیغمبر نے جب لکھوایا تو اصحاب سے لکھوایا۔ نتیجے کی بات یہ ایک مرتبہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا گیا، دوسری مرتبہ قرآن زمین پہ لکھا گیا۔ ہمارا عقیدہ نظریہ علماء حق علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ جب قرآن لوح محفوظ میں لکھا گیا وہ لکھنے والے قابل اعتماد تھے، وہ لکھنے والے با اعتماد تھے، وہ لکھنے والے پاک تھے، وہ لکھنے والے اعلیٰ تھے، وہ لکھنے والے شان والے تھے، وہ لکھنے والے عظمت والے تھے، وہ لکھنے والے بلندی والے تھے۔ کیوں کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اور ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے کہنے سے لکھا وہ بھی قابل اعتماد تھے، وہ بھی قابل فخر تھے، وہ بھی شان والے تھے، وہ بھی مقام والے تھے، وہ بھی عزت والے تھے۔ آخری بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، نتیجے کی بات آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جن فرشتوں نے آسمانوں پہ لکھا وہ خدا کے کاتب ہوئے، جنہوں نے فرشوں پہ لکھا وہ اصحاب مصطفیٰ کے کاتب ہوئے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو وہاں پہ لکھے وہ بھی اعلیٰ، جو یہاں پہ لکھے وہ بھی اعلیٰ، جو وہاں پہ لکھے وہ بھی با اعتماد، جو یہاں پہ لکھے وہ بھی با اعتماد۔ پھر نتیجے کی بات لکھتا ہوں، عقیدے کی بات آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا کے کاتب بھی اعلیٰ، مصطفیٰ کے کاتب بھی اعلیٰ۔ خدا کے کاتب کثیر تعداد میں علماء اکرام جمع ہیں۔ اگلی بات نقطے کی اور پتے کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کی عظمت کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ ایک طالب علم ہوں،
سوچتا ہوں، تھوڑا غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، پھر آپ تک بات پہنچاتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسری بات سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جب سلام پیش کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے نبی تاجدار انبیاء ہیں، کہو بے شک۔ ہمارے نبی تاجدار رسول ہیں، ہمارے نبی تاجدار ختم نبوت ہیں۔ لو طالب علم کا ایک جملہ لیتے جاؤ، میں کہتا ہوں میرے نبی کو صرف تاجدار انبیاء نہ کہو، تاجدار قرآن بھی کہو۔ اس پہ بات ایک عرض کرتا ہوں، خوبصورت بات آپ کی توجہ کے حوالے۔ میں نے جب غور کیا، میرے نبی صرف تاجدار رسالت نہیں، میرے نبی صرف تاجدار انبیاء نہیں، میرے نبی صرف امام الانبیاء نہیں، میرے نبی صرف ساقی کوثر نہیں، میرے نبی صرف شافی محشر نہیں، میرے نبی صرف صاحب لولاک نہیں، میرے نبی صرف صاحب معراج نہیں، میرے نبی اولین و آخرین کے سردار نہیں، میرے نبی صرف سید الکونین نہیں، میرے نبی سید الاولین والآخرین نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اگر حضور کو تاجدار ختم نبوت کہتے ہو تو میرے نبی کو تاجدار قرآن بھی، تاجدار میرے نبی کو۔ میں اس پہ ایک دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے تھوڑا غور کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ بطور اشاعت کے پیش کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ مدین سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولو سارے، مدین سے آ رہے ہیں، اور ساتھ حضرت موسیٰ کی اہلیہ وائف بھی ساتھ ہے۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، بڑا ٹھنڈ کا موسم تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جلتی ہوئی آگ کو دیکھا تو کہنے لگے تو ٹھہر، میں آگ لے کے آتا ہوں، تو ٹھہر جا، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تک پہنچ گئے، ادھر سے آواز آئی موسیٰ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ کسی کہنے والے نے کہا خدا کی دین کے پوچھئے موسیٰ سے احوال، لینے آ گئے اور پیمبری مل گئی۔ سبحان اللہ، بن دیجئے، کہو سارے، خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھئے احوال، لینے آ گئے اور پیغمبری مل گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی مقدس میں داخل ہوئے، کوہ طور پر پہنچ گئے، ادھر سے آواز آئی موسیٰ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، جناب موسیٰ کو رسالت ملی۔ اب میں نتیجے کی بات پہ پہنچ رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ پہ اترنے والی جو پہلی وحی تھی یہ نبوت کی وحی تھی، رسالت کی وحی تھی، شریعت کی وحی تھی، ہدایت کی وحی تھی۔ میں نے مان لیا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی اترنے والی وحی تورات کی وحی نہیں تھی۔ غور فرمائیے گا، تورات کی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پہلے دی، تورات بعد میں دی، رسالت پہلے دی، تورات بعد میں دی، ہدایت پہلے دی، تورات بعد میں دی، شریعت پہلے دی، تورات بعد میں دی۔ لیکن جب میں نے آمنہ کلال کو دیکھا، فخر الانبیاء کو دیکھا، امام الانبیاء کو دیکھا، نبیوں کے امام کو دیکھا، نبیوں کے سردار کو دیکھا، تو ہرا کی خلوتوں میں جو پہلی وحی اتری ہے، خالق کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب اقرا، جبریل کے ذریعے سے فرمایا اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ کملی والے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو ادھر سے مشیت جھوم جھوم کر کہہ رہی تھی میرے حبیب
اب تو کہہ رہے ہو کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ جب ایک دفعہ ہماری وحی آپ کی زبان نبوت سے جاری ہوگی تو آپ ایسا پڑھیں گے کہ ساری امت کے استاد بن جائیں، ساری امت کے استاد بن جائیں گے۔ پہلی وحی اللہ نے اپنے نبی کو جو پہلی وحی عطا فرمائی ہے وہ خالی وحی نبوت کی نہیں تھی، وہ خالی وحی رسالت کی نہیں تھی، وہ خالی وحی دین کی نہیں تھی، وہ خالی وحی شریعت کی نہیں تھی، بلکہ میرے نبی کو خالق کائنات نے نبوت کے ساتھ قرآن دیا، قرآن کے ساتھ نبوت دی، قرآن کے ساتھ شریعت دی، قرآن کے ساتھ طریقت دی، قرآن کے ساتھ سب کچھ ملا۔ خالق کائنات نے ایک بہت بڑا فرق رکھا دیگر انبیاء میں اور میرے مصطفیٰ میں۔ باقی نبیوں کو کتابیں ملی، باقی نبیوں کو دین ملا، باقی نبیوں کو وحی ملی، باقی نبیوں کو شریعت ملی، باقی نبیوں کو صحیفے ملے، لیکن کسی نبی کو خالق کائنات نے اس امتیاز پہ شرف نہیں کیا کہ جس نبی کو وحی ملی ہو اس کو اس کی کتاب کی وحی ملی ہو۔ یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے کہ پہلی وحی نبوت کی وحی بھی تھی، پہلی وحی رسالت کی وحی بھی تھی، پہلی وحی ہدایت کی وحی بھی تھی، پہلی وحی شریعت و طریقت کی وحی بھی تھی، قرآن کی وحی۔ اس لیے میں نے کہا میرے نبی تاجدار نبوت بھی ہیں، تاجدار قرآن بھی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری آج کی اس مختصر حاضری کو قبول فرما لے، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔